پکار کو بھی شریعت میں دعا کہتے ہیں، اور دعا بھی اسلام میں ایک عبادت ہے، بلکہ مخ العبادت ہے، عبادت کا مغز۔ تبھی آپ دیکھیں ہر مذہب میں اپنے معبودوں سے مانگا جاتا ہے، تو اسلام میں بھی ہے کہ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اب یہ فرق سمجھیں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ بہت سے لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں، یا فلاں مدد یا فلاں مدد۔ جب ان سے کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے، تو کہتے ہیں جب پولیس کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، تو اہل اللہ اور ولی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہیلپ لائن کا مطلب ہیلپ کا معنی ہی مدد ہے نا، پولیس کی تو باقاعدہ ہیلپ لائن ہے، جب چاہو 15 پہ فون کرو، مدد کے لیے پکارا بھی جاتا ہے، ہیلپ می بھی کہا جاتا ہے، پلیز ہیلپ می، مجھے بچاؤ، صحیح ہے نا، یہ سارے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو خوب سمجھیں کہ پکار کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کو جو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں، اور جو پولیس کو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں۔ تو ایک پکار ہوتی ہے جس میں جس کو پکارا جائے وہ آپ کی مدد کرتا ہے اسباب اختیار کر کے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ، مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ میری پیاس کو بجھائیں، یہ مدد ہے نا۔ تو آپ اسباب اختیار کرو گے، جو بھی سائنٹیفک اسباب ہیں، وہ آپ جاؤ گے، چل کے جاؤ گے، نلکے سے یوں کھولو گے تو پانی کا کام ہے نیچے آنا، گریوٹی کی وجہ سے نا وہ نیچے کی طرف آئے گا، آپ نے گلاس رکھ لیا، وہ اس میں بھر جائے گا، پھر آپ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہوئے آئیں گے اور مجھے پلا دیں گے۔ تو یہ سارے کام کی کوئی لاجک ہے، کوئی ریزن ہے، یہ سب ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں۔ اس پولیس کو بھی جب آپ پکارتے ہیں نا تو موبائل آئے گی، موبائل فون کے ذریعے آپ کی بات ریز کے ذریعے وہاں پہنچے گی، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ ڈاکو کا مقابلہ کریں گے، کرنا چاہیے، کریں گے نہیں کریں گے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ ساری جو آپ کی مدد ہو رہی ہے یہ اسباب کے تحت ہو رہی ہے، یہ مدد شرک نہیں ہے، یہ تو ہم صبح و شام ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ شرک وہ مدد ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ریگستان میں ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ دریا ہے نہ پانی ہے، اور اتنا دور آپ کا سفر ہے کہ آپ پیاس سے مر جاؤ گے۔ ایسے موقع پہ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو میرے ساتھ محترم بزرگ یہ اتنے نیک ہیں کہ ان کو میں پانی کا بولوں گا تو یہ بس یہ خدا نے ان کو ایسا اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ایسے پانی لا کے میرے سامنے رکھ دیں گے، بس یہ کیونکہ یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی ان کے کسی کام کی، ان کو اللہ نے کچھ ماوراء العقل جو ہے نا کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تو حق حاصل ہے نا، اللہ کو تو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے۔ تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ نے بچا لیا، حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، مگر اللہ نے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ اللہ نے بچا لیا۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی سبب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک کام بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا یہ کسی کے بارے میں بھی نظریہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کہ مختار کل کہ سارے اختیارات اللہ نے دیے، سارے نہیں، ایک اختیار بھی اللہ نے ایسا کسی کو نہیں دیا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے آپ کے کوئی کام کر دے، ایک بھی نہیں دیا ہے۔ مختار کل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ ہر بت سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ یہ خیال تھا یہ والا بت اولاد دے سکتا ہے، یہ والا بارش برسا سکتا ہے، یہ والے کو بارش کا اختیار نہیں ہے اور یہ والے کو اولاد کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف اولاد دے سکتا ہے، یہ والا صرف رزق میں برکت دے سکتا ہے۔ اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے یہ لوگ یہ کام خود نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے۔ جیسے وزیر اعظم چھوٹی چھوٹی وزارتوں میں اختیارات بانٹ دیتا ہے نا کہ پانی کے وزیر تم ہو، تعلیم کے تم ہو، فلانے تم ہو، تو ہم پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتے بلکہ چھوٹے وزیر کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں نا بت، ان کو اللہ نے اپنی طاقت اور اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ نے ان کے بھی ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ تو قرآن میں اس شرک کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی ایک چیز کا اختیار بھی کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہے، نہ ان کے پاس خود سے ہے نہ اللہ کے دینے سے، اللہ نے دیا ہی نہیں، یہ کام اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یا مشرکین مکہ زیادہ خطرناک تھے؟ ہمارے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات دے دیے بزرگوں کو، پیغمبروں کو، جبکہ یہ اس زمانے میں یہ والا شرک نہیں تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دور کے مشرکوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے اولاد بھی دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بگڑی بھی بنا سکتے ہیں آپ اللہ کی عطا سے، جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ ایک بھی چیز کسی کو عطا کی نہیں ہے، جو کچھ جو بھی کرے گا اسباب کے تحت کرے گا، اسباب سے ہٹ کے اگر کرے گا تو میں کروں گا یہ نہیں کرے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ سارے کام میں کروں گا یہ نہیں کریں گے۔ تو اس قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی ہے۔ تو آپ اگر کسی کو پکارتے ہیں
اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میرا فلاں کام بنا دے گا اور یہ بنانے میں مختار ہے, اس کو اللہ نے ہینڈ اوور کر دیا, اب یہ اللہ سے جو ہے نا اللہ نے اس کو مکمل اختیار دے دیا ہے. تو ایک کام کے بارے میں بھی اگر آپ کا یہ عقیدہ نظریہ ہے نا, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیوں نہ ہو, اسی وقت آپ کافر ہو جاؤ گے, پکے کافر, اور آپ کے کفر میں شرک میں کسی کا اختلاف نہیں ہو, اسی وقت کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے دیے ہی نہیں اختیار کسی, جو بھی کرے گا وہ اسباب کے تحت کرے گا, اس کی کوئی لاجک ہوگی, چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں. یہاں پھر ہمارے دور کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں دیے بھائی اللہ نے اختیارات, اللہ نے فرشتوں کو اختیارات دیے نا بارش برسانے کا, فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے, فلاں جو ہے نا وہ دانے کو گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے. یہ اشکالات کیے جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار دیا ہے, یہ غلط ہے. اللہ فرشتے سے کام لیتا ہے. اس کی مثال بڑی پیاری مثال علماء نے دی ہے کہ قلم کے ذریعے آپ لکھتے ہیں, قلم کو لکھنے کا اختیار دیتے نہیں. پین جو ہے نا, آپ نے کوئی بھی تحریر لکھنی ہے, بسم اللہ لکھنی ہے, تو آپ جیسے جیسے پین کو گھماؤ گے لکھے گا. تو پین سے آپ کام تو لے رہے ہیں, لیکن پین کو یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھومنا شروع کر دے. یہی وجہ ہے کہ جب لکھنے کا آرڈر کیا جائے گا تو قلم کو نہیں کیا جائے گا, جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا اس کو آرڈر کیا جائے گا. تو اللہ بارش برساتے ہیں فرشتوں کے ذریعے, فرشتوں کو اختیارات نہیں ہے. بالکل فرشتہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے, رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم فرشتوں کو کبھی نہیں پکارتے کہ ہمیں اولاد دو, ہمیں یہ دو. ہم کو پتا ہے فرشتے کو تو اختیار ہے ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. شرک کا مفہوم ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو یہ خالصتاً کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. اولاد دینے کا بھی, جو بھی کام جن میں کوئی, دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میاں بیوی, بھائی اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر دوائیں دے دے گا سب کچھ, کے بعد آج آئے گا بھائی نہیں ہو سکتی آپ کی اولاد, کیا کریں؟ تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اگر زکریا علیہ السلام حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بڑھاپے میں اپنی بانج بیوی کو لے کے, تو حکیم دروازہ بند کر لیتا, بولتا بھائی کیا ہو گیا, ایک تو بوڑھے ہو گئے, اس میں تو جو جن کے جوانی میں اولاد ہوئی ہو ان کے اس عمر میں نہیں ہوتی, اور دوسرا آپ کی بیوی ویسے بھی بانج ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی, تو امپاسبل, یہی کہہ دیتا نا. تو اس لیے زکریا علیہ السلام کسی حکیم کے پاس نہیں گئے. اگر جاتے تو یہ شرک تھا, وہ سمجھتے کہ یہ اس کو اختیار دیا ہے, اللہ کو پکار رہے ہیں, تو اللہ نے کہا میں دے سکتا ہوں. زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا, تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. تو اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے, بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اس نے, وہ کچھ کرنے کے لیے کسی صغرے کبرے اور تانے بانے ملانے کا محتاج نہیں. تو اس قسم کے کام کا اللہ نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ ایک کام بھی کر سکے. تو اب کیا ہے, خوب اچھی طرح سمجھے. لوگ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں ان سے بھی تو کام لیا جاتا ہے, تو فرشتوں سے کام لیا جاتا ہے, ان کو اختیارات نہیں دی. پھر بعض لوگ معجزوں کی مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب آپ بتاؤ یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنسدان مانے گا اس کو؟ یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہے نا. تو جب اللہ نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالی, پانی ابلنے لگا, پھیل گیا بہت زیادہ. ایک پیالہ آپ نے دودھ کا پیا اور سارے صحابہ کو پلایا اور وہ دودھ کم نہیں ہوا, تو اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے نا. تو کہنا جب نبی کو اللہ نے اس قسم کے اختیارات دیے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پہ ڈالتے تھے سانپ بن جاتی تھی, تو لاٹھی کا سانپ بننا تو illogical ہے نا. تو جب اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دیا, تو ہمارے نبی کو اولاد دینے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ تو یہ شرک نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ نبی کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, نہ نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں, یہ ممکن نہیں. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں, تو ہر دفعہ لاٹھی کو پھینکنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن نہ لیتے. پہلی دفعہ جب کوہ طور میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالیں. جب وہ زمین پہ ڈالا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھاگ گئے خوف کی وجہ سے. اگر انہوں نے خود بنائی ہوتی یا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا جب چاہو بنا لو, تو خود خوف زدہ تھوڑی ہوتے, وہ تو حیران ہو رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی, اے موسیٰ اس کو تو دوبارہ پکڑ لے, ہم اس کو دوبارہ واپس پچھلی کنڈیشن میں لے آئیں گے. تو یہاں لاٹھی کو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے, پرانی کنڈیشن میں بھی کون لا رہا ہے؟ اللہ لا رہا ہے. تو ہر جگہ ایسی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا, جتنے معجزے ہیں سب میں اللہ ہی کر رہا ہے. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو پھونک مار رہے ہیں, صرف پھونک مار رہے ہیں, زندہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. پھونک مارنے کی تو لاجک ہے, لیکن زندہ کرنے کی لاجک وہ اللہ کر رہا ہے.
تو اسی طرح یاد رکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو یوں کر کے اشارہ کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹکڑے نہیں کیے، یہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. کسی بشر کو اللہ نے ایسے اختیارات نہیں دیے، یہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیے ہیں. تو معجزے میں بھی اور کرامت میں بھی، جو اہل اللہ ولی اللہ کی جو کرامت ہوتی ہے نا، اس میں بھی ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا یا ولی اللہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. یہ یعنی اپنا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، نہ ان کو یہ اختیار ہوتا ہے. اس پر پھر ایک اشکال ہوگا، وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم سے کہا کہ انسانی شکل میں آئے. حضرت مریم گھبرا گئیں کہ یہ مرد کیسے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لیا ہبا لکی غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک بیٹا عطا کر دوں. تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتہ خود عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے فرشتے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے. اب عورت کے بغیر شوہر کے بیٹا، یہ لاجیکل ہے یہ لاجیکل ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی نا. تو پتہ یہ چلا کہ جب فرشتہ وہ اپنی اللہ نے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ مریم کو جا کے بیٹا دے دو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو جبریل سے بھی بلند ہے، ان کو اللہ نے کیوں اختیار دے دیا؟ اس کا جواب سمجھیں کہ یہ نسبت مجازی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا عطا کر دوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عطا کر دوں. عطا کون کرے گا؟ میں کروں گا. میں چونکہ صرف پھونک ماروں گا تیرے رحم میں تو ذریعہ بن رہا ہوں، تو مجازن میں نے اپنی طرف نسبت کر دی. یہ عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. جیسے ہم جب قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیز، قلم کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ قلم کی تحریر ہے، یہ قلم نے لکھا ہے. نہیں یاری بات، قلم نے تو آج کمال کر دیا، ایسا مضمون لکھا ہے، تو لکھا تو قلم نے تھوڑی، رائٹر کا کمال ہوتا ہے. قلم تو جدھر گھماؤ ادھر کو گھوم رہے ہو. تو یہ مجازی نسبت ہے. اس کی دلیل خود قرآن ہی سے ثابت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اللہ کے حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ ہے. لیکن دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی جو ہم نے بھیجے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے اور پاک چیزوں کو حلال. ایک طرف قرآن کہہ رہے حلال و حرام صرف میں کرتا ہوں، نبی نہیں کرتے. ایک طرف قرآن کہہ رہے یہ حرام کریں گے. تو بات یہ کہ اللہ جب حلال کرے گا یا حرام کرے گا تو کس کی زبان کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا نا یہ حلال ہے. تو نبی چونکہ ذریعہ بن رہے ہیں تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی ہے. اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ. اور یہ عرف میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا دعوت میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے. مجازن نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ پلیٹ. یہ عرف میں چلتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقی نسبت سے ہٹا کے اس کو کسی بھی مناسبت سے کسی ایسی چیز کی طرف کر دیا جاتا ہے جو اصل فاعل نہیں ہوتا. یہ عرف میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہا جاتا ہے. شارع کا مطلب شریعت بنانے والا، حالانکہ آپ شریعت بنانے والے تھوڑی ہیں، بلکہ آپ تو جو اللہ نے شریعت بتا دی اس کے بتانے والے ہیں. اس کی اور مثال ایسے جیسے لوگ پوچھتے ہیں یار کیا مفتیوں نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا کہ نہیں قرار دے دیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں بھائی مفتیان کرام، یہ اسلامی بینکنگ کو مفتیان کرام جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا مفتیوں کا کام ہے. بولو بھائی یہ تو اللہ کا کام ہے. لیکن مجازن نسبت ہے کہ بھائی اللہ نے جائز کیا تو بتائیں گے کون؟ مفتی بتائیں گے نا. تو نسبت مجازن کی جاتی ہے. تو یاد رکھو ہم جب کہتے ہیں نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس میں ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی نے کیے ہیں. کیے کس نے ہیں؟ اللہ نے. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ نبی کی طرف. یہ نسبت مجازن ہے. اس کی ایک اور دلیل دے کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا آنے لگی اپنے ملک سے چل کے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ درجنوں سینکڑوں کلومیٹر دور سے جو ملکہ سبا آ رہی ہے تو یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے؟ تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. یہ کہا اور لے آئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ کہا اور حاضر. تو یہ کرامت ہے یا نہیں؟ سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں. کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے کہ اتنی دور سے؟ یہ تو آج ممکن نہیں ہے. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، آج ممکن نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا تخت ایک دوسرے ملک سے یہاں پہنچ جائے.
تو اس دور میں تو اور ناممکن تھا. تو یقیناً یہ کرامت ہے کہ ہاتھ ان بزرگ کا استعمال ہوا, لیکن کام کس نے کیا؟ اللہ نے. مگر نسبت وہ بزرگ اپنی طرف کر رہے ہیں, انا آتی کا بھی, میں لے کر آؤں گا. لیکن جب وہ لائے ہیں نا تو سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ کا شکر نہیں ادا کیا, بلکہ جیسے ہی تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا جیسے ہی تخت, ان بزرگ نے کہا نا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, یہ کہا اور تخت کیا ہے سامنے. تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اٹھ کو گلے لگایا ان کو, ارے بھائی زندہ آباد یار کمال کر دیا, وہ ان کا کمال تھا ہی نہیں, انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں. تو فوراً کہنے ھذا من فضل ربی فلما رآہ مستقرا عنده, جیسے ہی وہ تخت انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, قال, فوراً کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں ان نعمتوں کو دیکھ کے اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو فوراً اللہ کی طرف نسبت, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے کرنا تھا تو سلیمان علیہ السلام سے ہی ڈائریکٹ ہی کروا دیتا. تو اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ کسی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ کام ظاہر کر دیتے ہیں. تو اللہ ان بزرگ کی بھی ویلیو بڑھانا چاہتے تھے کہ اے سلیمان آپ تو پیغمبر ہیں, لیکن یہ جو آپ کے امتی ہیں ان کو بھی آپ ہلکا نہ سمجھیں, اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ آج یہ کام جو تخت وہاں سے یہاں اٹھا کے لائے گا نا, ان کے ہاتھ پہ کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتے تھے. حضرت مریم کو کیوں دی ہے بھائی؟ وہ اللہ کی محبوب بندی تھی نا, تو ان کو بغیر شوہر کے اولاد دے دی اللہ نے, عام لوگوں کے نہیں ہوتا. تو کرامت اللہ کا عمل ہے, لیکن ہوتا کس کے ہاتھ پہ؟ بزرگوں کے, جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. تو یہ پوری تقریر سمجھنے سے مقصد, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب بھی ہم کسی کو پکاریں گے یہ جذبہ رکھے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور یہ اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتا ہے, حالانکہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے, تو آپ اسی وقت اسلام سے خارج, کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے. اچھا, اس قسم کی پکار کو دعا کہا جاتا ہے. پولیس کو جب آپ ہیلپ کے لیے بلائیں گے, یہ دعا, یہ عمل دعا نہیں کہلاتا, یہ عمل دعا نہیں کہلاتا, یہ ہیلپ کچھ بھی کہلائے گا, دعا نہیں کہلائے گا. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو صرف اللہ سے جائز ہے, پیغمبر سے, فرشتوں سے, بزرگوں سے, مزاروں سے حرام ہے, شرک ہے. تو اس جذبے سے جب آپ کسی وہ پکاریں گے یہ عمل دعا کہلائے گا, اور یہ صرف اللہ کے حق میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو اختیار ہے, باقی کسی کو اختیار نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ تو یہ جو قرآن نے کہا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس میں خود بخود ایاک نستعین آ گیا, کیونکہ عبادت میں مدد مانگنا بھی ہے, لیکن نستعین کو الگ سے بیان کیا ہے, عبادت کی اس قسم کو الگ سے بیان کیا, کیونکہ یہ والا شرک بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اس میں دعا خود بخود آ گئی نا, مدد مانگنا خود بخود آ گیا, تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہم یوں کہیں ایاک نعبد و ایاک ولک نصلی, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں, تو ضرورت نہیں تھی بھائی. عبادت کہہ دیا تو حج بھی آ گیا, نماز بھی آ گئی, دعا بھی آ گئی, سب کچھ آ گیا. لیکن دعا کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ الگ سے شرک کثرت سے ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یوں کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایک ہی امت میں تھے, فاختلفوا, انہوں نے اختلاف کیا, حق سے انحراف کیا. جو انسانیت کی ابتدا شروع ہوئی ہے وہ ایک دین سے شروع ہوئی ہے, بعد میں اس دین سے انحراف کیا لوگوں نے, تو بت پرستی کو اور شرک کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا. تو ایک قوم تھے اصل میں, آدم علیہ السلام, اماں حوا, وہ کس دین پر تھے؟ توحید پر. ہاں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذاہب میں جو آئے گا نا وہ کیا آئے گا؟ بدھسٹ. تو دیکھو یہ جو انٹرنیٹ کی تحقیقات ہوتی ہیں نا, یہ سائنسدانوں کی جو ہسٹری کی تحقیقات ہوتی ہیں, بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ریسرچ اور تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں تک مطلع ہو سکیں, یعنی جو ابھی لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے اس لٹریچر کو دیکھا جائے تو قدیم مذہب کون سا ہے؟ بدھسٹ ہے یا ہندوازم ہے, جو لٹریچر موجود ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہودی مذہب شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی بہت بعد کی ہے نا, اس سے پہلے کا لٹریچر وہ بھی یہودیوں کے پاس ہوگا, لیکن اور زیادہ قدیم جائیں گے تو لٹریچر مارکیٹ سے شارٹ ہے. لیکن بت ہمیں ملتے ہیں کھدائی کے دوران, یہ جی 10,000 سال پرانا بت نکل آیا کہیں سے, 12,000 سال. تو یہاں سے پھر جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں قدیم کیا ہے, یہ بدھزم جو ہے یا ہندوازم یا بت پرستی کسی بھی نام سے ہو یہ قدیم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو پرانے صحیفے جتنے تھے وہ نئے صحیفوں میں ضم ہو گئے ہیں.
تو ایک چیز تک بعض دفعہ لوگ پہنچ نہیں پاتے تو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے, یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ریسرچ اور تحقیق میں یہ کہا جائے کہ ہماری معلومات کی حد تک جو اب تک ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے. اس سے آگے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن آج منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز میں یقین کے ساتھ دعویٰ نہ کریں. سمجھتے ہو؟ یہ ہماری قوم کا نا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو, یہ گوروں میں بھی ملے گی یہ چیز آپ کو. جب تک یقینی طور پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر دیں بات چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں, سوسائٹی میں. تو آپ یہ دعویٰ, میں نے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں وہ ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں جب دعویٰ کرتے ہیں تو مے بی, کیا کہتے ہیں, امکان ہے. بڑے ڈاکٹر سے جب آپ ملیں گے نا تو ڈاکٹر صاحب اس دوا کے یہ سائڈ افیکٹ ہیں, پاسبل ہیں, سنا ہے اس دوا کا بہت فائدہ ہے, ہاں ہم نے بھی سنا ہے. زیادہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے. جو اناڑی حکیم ہوگا, اناڑی ڈاکٹر ہوگا, جب دعویٰ کرے گا ایسا جیسے بہت ہی, جب تک آسمان کی بلندیوں تک نہیں لے جائے گا کسی چیز کو تو اس وقت تک ایسا لگے گا کہ یہ تحقیق ہی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں, قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کان الناس امۃ واحدہ, لوگ اصل میں ایک مذہب پہ تھے, اس کے بعد اس صحیح مذہب سے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے. اور وہ صحیح مذہب کیا تھا؟ توحید. ویسے بھی عقل سے اگر دیکھا جائے تو دیکھو یہ جو آج لوگوں کی آبادی ہے 6 ارب کے قریب آبادی ہے. آپ جب اسکول میں نہیں پڑھتے تھے کراچی میں تو گراف بنایا کرتے تھے نا, گراف بناتے ہیں نا, دیکھو یہ ایک لکیر ایسے کھینچی, ایک لکیر ایسے کھینچی, ٹھیک ہے نا, مہنگائی کا گراف بنا رہے ہیں. اس وقت ڈالر یہاں تھا, پھر ڈالر یہاں گیا, پھر ڈالر یہاں گیا, پھر ڈالر, تو ایک پورا لکیر بنتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اتار چڑھاؤ کا, یعنی پہلی نظر میں دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے یار کرنسی کی ڈی ویلیو کا ریشو کتنا ہے, ڈی ویلیو ہونے کا. تو اسی طرح یہ جو انسانوں کی آبادی ہے نا 6 ارب, اس کا اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بولو نا. ابے پاسٹ کی طرف, ماضی کی طرف ہم جاتے ہیں تو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج دنیا میں 6 ارب ہیں تو 100 سال پہلے 12 ارب تھے یا 7 ارب تھے؟ کوئی پاگل ایسا پیدا ہوا دنیا میں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فیوچر کو دیکھ کے آپ پاسٹ کا پتہ لگا لیتے ہو. فیوچر کو دیکھ کے کس کا پتہ لگا لیتے ہو؟ پاسٹ کا. ایک گاڑی کی اسپیڈ ہے, ایکسلریٹر جو ہے اس کا, جس کو اردو میں اسراء کہتے ہیں, اسپیڈ بڑھنے کا جو ریشو ہوتا ہے نا, آپ نے اس کے میٹر کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اس کا ایکسلریٹر ریشو جو ہے یا ریٹ جو ہے اتنا ہے, اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ چینج نہیں ہو رہا. تو اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگا لو کہ 1 گھنٹہ پہلے یہ گاڑی کہاں کھڑی ہوئی تھی اور اس کی اسپیڈ کتنی تھی. یہ کیلکولیشن سے پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں ہاتھ کھڑے کروں. جو کہتے ہیں پتہ چل سکتا ہے ہاتھ کھڑے کریں, کلاس ہے نا یہ. اب پھر آپ لوگ کی انسلٹ ہوگی اس لیے میں ایسے نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کروا رہا آپ سے. تو بتاؤ اس ایکسلریٹر ریٹ کو دیکھ کر, ریشو کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا نا ایک فزکس جاننے والے کو کہ یار یہ اسپیڈ اس کی فی الحال اتنی ہے اور میٹر اوپر جانے کی رفتار اتنی ہے. تو اس کا مطلب جب ہم پاس کی طرف جاتے ہیں تو اتنے کلومیٹر پہلے یہ گاڑی فلانے اڈے پہ تھی اور اس کی اسپیڈ کیا تھی, اتنی تھی. وہ اندازہ لگا لیتا ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو آبادی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یا کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ رمضان پہ بیان ہو رہا ہے, یہ فزکس کے اصول سمجھائے جا رہے ہیں. بھائی ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے, سننا ہے سنو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے اس زمانے میں. تو جس طرح سے یلغار ہوتی ہے نا فتنوں کی, اس کا جواب اسی اسٹائل میں دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو فتنوں کی یلغار اب چلو زیادہ نہیں جاتا میں آگے. اچھا, تو پاس کی طرف جب جاؤ گے آپ تو آبادی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یا گھٹتی ہوئی؟ دنیا میں کوئی ایسا پاگل پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ 200 سال پہلے آبادی کا ریشو 7 ارب تھا, بعد میں دھماکوں سے کیا ہوا ہے, کم ہوا ہے؟ نا 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 نا. جتنا ماضی میں جائیں گے گروتھ ریشو تو خیر بڑھ رہا تھا, لیکن آبادی کا ریشو کم ہوتا چلا جائے. آبادی کم ہوتے ہوتے اب جو ہم گراف بنائیں گے, آپ نے گراف بنایا, ایک لکیر ایسے کھینچی, ایک لکیر ایسے کھینچی. آپ اسکول میں نہیں کھینچی, پڑھتے نہیں ہے نا اسکولوں میں. تو اب آپ اوپر سے نیچے لکیر لانا شروع کرو گے, ٹھیک ہے نا. 6 ارب تھے, 100 سال پہلے گئے, فرض کر لو 5 ارب, فرض کر لو. اتنے نہیں تھے, اس سے بھی کم تھے, بلکہ اور بھی کم تھے. اور نیچے ہوتے ہوتے ایک 0 پوائنٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس میں کہیں بندر آ جائے نا تو میرا نام بدل دینا. بس یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, سمجھنے والے سمجھ گئے.
یہ اتنی تیزی سے پیچھے گراف جائے گا نا کہ آپ کو تھوڑے ہی عرصے پہلے آبادی کتنی نظر آئے گی؟ 0. اس کے لیے اربوں سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو 1 سے 2 ہونا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 2 سے 4 ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, لیکن جتنا ٹائم 1 سے 2 ہونے میں لگا ہے نا, 2 سے 4 ہونے اور 4 سے 8 ہونے میں اس سے کم ٹائم لگتا ہے. ہم بچپن میں ایک سوال پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو شطرنج, میں نے بہت کھیلا بچپن میں, اللہ معاف فرمائے, کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. شطرنج کھیلنا صرف فقہا کے نزدیک اس شخص کے لیے جائز ہے جس نے کوئی جنگی کمانڈر ہو اور جنگی چالیں دشمن کی سمجھنا یا اس میں مہارت پیدا کرنا چاہتا ہو. ورنہ ایسے کھیل جس میں آپ کا دماغ لگ رہا ہے نا, وہ کھیل اس لیے ناجائز ہیں کہ کھیل کھیلا جاتا ہے دماغ کو فریش کرنے کے لیے, تاکہ دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو, اور آپ نے کھیل میں ہی دماغ کھپا کے ختم کر دیا تو مفید کام کے قابل نہیں رہا. کھیل کھیلے جائیں گے فزیکل ایکٹیویٹی, جو دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہاکی کھیل رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں, تاکہ دماغ فریش ہو. پھر دماغ کو آپ اچھے کاموں میں لگاؤ. دماغ ہی آپ نے شطرنج میں 6 گھنٹے ضائع کر دیا تو بچا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو تھک گئے نا آپ. تو ٹائم ویسٹ کرنا اچھا کام نہیں ہے. ہاں, کسی جنگی کمانڈر کے لیے جس کو دماغ کو کے زنگ کو اتارنا ہے, یہ چند لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. خیر, تو شطرنج کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا, ڈبے, ہم بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کسی وزیر سے خوش ہوا. وزیر بڑا عقل مند تھا نا, تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو مانگ, کیا انعام مانگتا ہے؟ جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. وزیر بڑا ہوشیار تھا. وزیر نے کہا کہ حضور شطرنج, یہ وزیر تو تھا جس نے شطرنج ایجاد کیا تھا. بادشاہ نے خوش ہو کے, یار تو نے ایسا خاندانی کھیل جس میں ٹائم اتنا زبردست ضائع ہوتا ہے تو نے ایجاد کیا, بہرحال ذہانت تو ہے نا, تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ وزیر بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا کہ شطرنج کے جتنے خانے ہیں نا, کتنے ہوتے ہیں میں بھول گیا ابھی, 64. تو پہلے خانے میں تو ایسا کر 1 سکہ رکھ یا 1 درہم, دوسرے میں اس کے ڈبل, تیسرے میں اس کے بولو ڈبل, چوتھے میں اس کا بھی ڈبل, 5ویں میں اس کا بھی ڈبل. تو بس 64 خانوں تک یہ کر دے. بادشاہ نے کہا یہ کیا یار, 2 4 8 16 اس طرح کر کے میں 64 خانے کمپلیٹ ہو جائیں گے. بہت چھوٹی چیز مانگی ہے تو نے یار, کوئی بڑی چیز مانگتا, کر کے تو دیکھ. دیکھو کون سا واقعہ مجھے بچپن کا اس موقع پہ یاد آیا ہے. تو وزیر نے کیا کیا, بادشاہ نے کیا کیا, 1 پھر 2 سے پھر تیسرے میں 4, چوتھے میں 8, 5ویں میں 16, چھٹے میں 32, 7ویں میں 64, 8ویں میں 128. ہوتے ہوتے چند خانوں تک پہنچتے ہی لاکھوں, پھر کروڑوں, پھر اربوں, پھر ڈبل ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خانہ بادشاہ کو ڈپریشن کو بڑھانے کا, 63ویں خانے پر جب پہنچا تو اربوں میں پہنچ چکی تھی رقم, اور 64 کا مطلب جتنی ارب ہے اس کو اب ڈبل. تو وہ ایک خانہ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے خزانے خالی کرنے کے لیے کافی. یہی آبادی کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو ڈبل ہو گئے, ٹھیک ہے نا, پھر اگلی نسل میں 4 ہو گئے, اگلی میں 8. تو اب جو آبادی پہنچی ہے نا, اب جب یہ ہر ایک کے ہاں ولادت ہوگی, 2 بچے پیدا ہوں گے ہر ایک کے ہاں, تو اس کا مطلب 6 کے کتنے ہو جائیں گے, یا 4 بچے, 8 بچے, جو آبادی ڈبل کتنے بچوں پہ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا, اور ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم تو خدا پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں انسان اپنے علاوہ کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن انسان کو انسان پر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا رہے, کیونکہ انسان سے اوپر کی جو ذات ہے نا وہ اللہ ہے. انسان پر حکومت اللہ کو ہے, انسانوں کو نہیں ہے. انسان اس کائنات کی پلاننگ کرے گا جس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. اس میں پوری انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق آ گئی. تو ہم اپنے علاوہ تمام مخلوق کی پلاننگ کر سکتے ہیں, گروتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, شکار کر سکتے ہیں, چڑیا گھر میں ٹکٹ لگا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن انسان کی پلاننگ, آبادی کتنی بڑھانی ہے کتنی گھٹانی ہے, یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہی باپ بن گئے ہو. آپ پر حکومت کسی اور کی ہے, آپ کسی اور کے لیے مسخر ہو, تو یہ وہ کرے گا. آپ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہونے چاہیے, فیملی پلاننگ والے ہمیں بتائیں ہمارے, تو تم ہمارے باپ ہو کے تمہیں بتاؤ گے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تم تھوڑی ہمیں بتاؤ گے یار, ہمارا پرسنل مسئلہ ہے, ہمارے جتنے بھی مرضی بچے ہوں. یہ تھوڑی انسانوں کو ہم خدا بنا لیں کہ وہ گروتھ ریشو میں بھی ہمیں مشورہ دیں. ہم اپنے سے کمتر مخلوق کی پلاننگ کریں گے. ہماری پلاننگ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا, جو ہمیں رزق دیتا ہے. اس نے بتایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رزق کا انتظام پہلے سے کر دیا ہے. جب کر دیا ہے تو یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, تمہارا ہیڈک ہے اس رزق کی
فکر میں لگو, بس اس کی تلاش کرو, اس کی فکر تمہیں کرنی ہے. باقی کتنے بچے پیدا ہونے یہ میں نے زمین بنائی ہے تمہارے لیے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر انسان اللہ کے کاموں میں مداخلت کرے گا تو پھر اس کو لگے گا فطرت کی طرف سے زوردار چپیڑ لگے گا اس کو, جیسے کہ یورپ امریکہ کو لگ گیا ہے, اتنا خاندانی قسم کا قدرت کی طرف سے چپیڑ لگائے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں, ملکوں کے ملک مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں. تو یہ بہت فطرت انتقام لیتی ہے. خیر, تو اب آپ گروتھ ریشو کو لے کے جاؤ ماضی کی طرف. 6 ارب ہیں, گراف بناؤ, پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ, تو ایک دم یعنی جتنی اسپیڈ سے پیچھے جاؤ گے نا آبادی کم ہوتی بھی نظر آئے گی. تو جتنی اسپیڈ سے کم ہو رہی ہے, جتنا ماضی میں جاؤ گے یہ اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. تو یہ پھر کروڑوں اربوں سال لگیں گے نہیں اس میں گراف جب آپ کھینچو گے. تو یہ 6 ارب سے 3 ارب, 3 ارب سے 1.5 ارب, 1.5 ارب سے 75 لاکھ, تو یہ بہت جلدی چند ہزار سال پیچھے آپ جاؤ گے تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ زیرو پہ آ جائیں گے. اور یہ ایک اکائی آدم اور دوسری ہوا. اس میں بندر کے لیے جو سائنسدان بتاتے ہیں نا کہ اتنے کروڑوں سال پہلے انسان بندر تھا, وہ بندر اس گراف میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اتنے کروڑ سال پہلے آبادی زیرو پہ آ جائے گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. اس میں سائنسدان جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا, یار یہ بن کیسے گیا, اب خدا کہہ رہے ہیں میں نے بنا دیا, تو یہ بات لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی, خدا کیسے بنا سکتا ہے. تو اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لی کہ خود بخود بن گئے. تو پھر جب ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بچپن میں ہم نے جیسے شطرنج کی مثال سنی تھی, ایسے ہی ہم نے یہ بھی سنا تھا کچھ چیزیں بچپن میں انسان سنتا ہے, بڑے ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح, بالکل آپ نے صحیح سنا تھا. کہتے ہیں ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں. تو جو ایک جھوٹ بولا گیا ہے نا کہ بندر سے وجود میں آیا ہے, تو اسے چھپانے کے لیے بہت سارے, ایک جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر فلسفے گڑھے گئے ہیں, بہت سارے جھوٹ گڑھے گئے ہیں. انہی میں ایک یہ بھی ہے کہ کروڑوں سال پہلے, حالانکہ وہ اس گراف میں آپ کو کہیں بھی لگے گا کہ بندر نہیں ہے, بندروں کا الگ گراف بنانا پڑے گا آپ کو, بندروں کی آبادی دیکھ کے. وہ بھی ماضی میں جائیں گے تو بندر ہی آ رہے ہوں گے, اس میں بھی کوئی اور چیز, جس جانور کا گراف بنائیں گے نا اس میں وہی جانور ہی آ رہا ہوگا. سمجھتے ہو, کہیں بھی کوئی اور چیز نہیں آئے گی اس میں. اور اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو جو پہلا سیل وجود میں آیا ہے نا, سیل جس سے کہتے ہیں کہ اتنے ساری مخلوقات وجود میں آئی, وہ سیل اتنا پیچیدہ ہے کہ اس سیل کو خود بخود فرض کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ جھوٹ اب تک آپ نے کبھی بولا نہیں ہوگا. اگر مان لو نا یہ سب مخلوق کی اکائی ایک سیل سے شروع ہوئی ہے, وہ سیل آسان, اس کی وہ جو کمبینیشن ہے نا مختلف چیزوں کا اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتی. وہ اتنی پیچیدہ ایک اکائی ہے, یونٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ ویسے ہی اس کے لیے پھر مزید 25-30 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو بہتر نہیں ہے یار, اللہ نے بنایا ہے, اپنی قدرت سے بنا لیا, دیٹس آل, ختم. کیا خیال ہے؟ تو اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھو, جب یہ ابتدا چند ہزار سال پہلے آدم پہ جا کے ختم ہوتی ہے, ایک اکائی پہ جا کے ختم ہوتی ہے, تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا کہ نہیں بنایا ہوگا؟ تو جس نے بنایا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا تو پہلا انسان ہی اس بنانے والے کو بھول کے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دے؟ یہ عقلی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اصل جو انسان کی اکائی ہے, جو انسان جہاں سے شروع ہوا وہ شرک پر نہیں تھا, وہ کس پر تھا؟ وہ توحید پر تھا, وہ نیک تھا. انسان بائی نیچر نیک ہے, جبکہ ایتھیس لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی نیچر جنگلی درندہ ہے. جبکہ مذہب کیا کہتا ہے؟ انسان کی جو ابتدا ہے نا, جہاں سے اس کی نیچر شروع ہوئی, وہ پیغمبر سے شروع ہوئی ہے, جو خدا کی توحید کے قائل, خدا کے حلال کو حلال, حرام کو حرام کہتے تھے, مہذب تھے. فیوچر میں جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں, تہذیب پیدا ہونے کے بجائے کم ہو رہی ہے. ماضی کی طرف جائیں گے تو تہذیب زیادہ تھی, کم نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو آج کل جو تاریخ لکھنے والے جب ریسرچ کرتے ہیں نا, یہ ایک بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ آسمانی مذاہب کو بیچ سے نکال دیتے ہیں. یعنی انسانوں کی ہسٹری جب بیان کی جائے گی نا, انسان کتنا جنگلی تھا ماضی میں, تو جنگل کے انسانوں کو دکھایا جا رہا ہوگا, قتل کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے,
حالانکہ یہ وہ تمام قومیں ہیں جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتی، جبکہ میجورٹی کس کو فالو کرتی رہی ہے؟ آسمانی کتابوں۔ آج بھی دیکھ لو، یہود و نصارہ آج بھی دنیا میں، اور اسلام دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے، تو اتنی بڑی آبادی کو، اس کا مطلب یہ ریسرچ صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر ماضی کی طرف جاؤ گے، آپ کو زنا زیادہ نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا؟ بولو، کم نظر آئے گا۔ فیملی سسٹم مضبوط نظر آئے گا، حتیٰ کہ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان میں بھی فیملی سسٹم تھا۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فیملی سسٹم کہاں سے آ گیا لوگوں میں؟ یہ کس نے ان کو ساری قوموں کو جمع کر کے بتایا کہ میاں بیوی بن کے رہنا ہے؟ کیا یہ خود سے ہو سکتا ہے؟ گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ یا پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس میں اتنی عقل تھی کہ اس کو پتا ہے کہ نکاح کر کے رہنا ہے ہم نے، اور آگے بچوں کی بھی شادیاں کرانی ہے، زنا نہیں کرنا؟ یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن، بولو، نہیں ہے۔ اب یہاں بھی آپ گراف کھینچو، ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں زنا زیادہ ہے، پہلے زنا کم تھا۔ یورپ امریکہ میں بہت زیادہ زنا ہے، کیا 150 سال پہلے بھی اتنا ہی تھا؟ پہلے ان کا خاندانی نظام تھا۔ چائنا میں زنا پھیل گیا، کیا 100-150 سال پہلے بھی اتنا تھا؟ چائنیز بتائیں گے نہیں تھا۔ اب آپ زنا کے بارے میں گراف بناؤ، ابھی زنا کا ریشو اتنا، ماضی میں کم، ماضی میں کم، ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا یہ پچھلی قوموں میں آپ کو نکاح کا ریشو بہت زیادہ۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ شادی بیاہ کر کے رہتے تھے، ان مختلف خطوں کے لوگوں کو کس نے جا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے کہ زنا کر کے نہیں رہنا بلکہ ایک جوڑے اور پیر بنا کے رہنا ہے؟ کیا اس چیز کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کی خود بخود نظر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ سب کسی ایک گائیڈنس کے تحت جمع ہوئے تھے، اور وہ گائیڈنس کیا تھی؟ وحی کی تعلیمات۔ تو یہ تمام کے تمام پہلے کسی پیغمبر کو فالو کرتے رہے ہیں، بعد میں آ کے ان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے رہے۔ انہی پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا کہ زنا بری چیز ہے اور نکاح کر کے رہنا ہے۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر خود سے عقل ان چیزوں کی طرف نہیں جا سکتی، جا سکتی ہوتی تو اب جانی